جی ہاں ناظرین، بریک کے بعد آپ تمام ہی حضرات کا پھر سے اس پروگرام میں استقبال ہے۔ آئیے ناظرین، اب وقت آ گیا ہے جو سوالات ہم تک ای میل اور واٹس ایپ کوشچن جو پہنچے ہیں انہیں لینے کا۔ پہلا سوال، السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ ابھی میرے کالج کے ایگزامز آنے والے ہیں اور اربعین بھی عنقریب ہے۔ مجلس میں شرکت کرنا مستحب ہے اور علم حاصل کرنا واجب، تو میں اربعین کے دن مجلس میں جاؤں یا ایگزامز کے لیے اسٹڈی کروں؟ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا واجب ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجلس میں جانے والا وقت جو ہے وہ واجب علم کے لیے استعمال ہوگا، تو یہ خود ان کے اوپر ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اربعین میں بھی جایا جا سکتا ہے اور علم بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ یا علم یا اربعین، تو آپ کو علم کی طرف جانا ہے، کیونکہ اربعین اس کے بعد بھی آپ کو مل جائے گا۔ جی لیکن اگر آپ جاہل رہ گئے تو اگلے سال اربعین میں آپ کے جذبات کا وہ عالم نہیں رہے گا، یا کسی بھی طرح آپ نے اپنے آپ کو نقصان اگر پہنچا لیا تو کم از کم اگلے سال اربعین میں تو فریش ہو کر پہنچ جائیں گے، اگر آپ نے یہ نقصان نہیں اٹھایا۔ لیکن اگر یہ نقصان آپ اٹھاتے ہیں، جو کہ مور لائکلی ہوتا نہیں ہے، کہ آپ وہ جو واجب علم ہے وہ 24 گھنٹے میں بھی آپ حاصل نہ کر سکیں، جی 1 گھنٹے کی جو مجلس ہے اسی میں آپ جائیں گے تو علم کا نقصان ہوگا۔ ایسا یہ بہت ہی ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے۔ ہر انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ طے کرے کہ کب اس کا واجب علم کا ٹائم اربعین سے ٹکرا رہا ہے، نہیں ٹکرا رہا ہے۔ لیکن اگر سپوز بالکل ٹکرا جائے جی تو آپ اس کی طرف جائیں، کیونکہ مولا نے خود آپ کو اس بات کی طرف بلایا ہے کہ آپ کسی نقصان کو نہ برداشت کریں، اور عزاداری ایسی چیز ہے کہ جو کسی بھی وقت انجام دی جا سکتی ہو ہے۔ سکتا ہے شاید کبھی بھی 15 منٹ جو ہے گھر پہ یوٹیوب پہ بھی مصاحب ہو سن سکتے بالکل بالکل گھر میں اکیلے ماتم کر سکتا ہے ہیں۔ جی، انسان، کوئی مسئلہ نہیں، یعنی یہ کلیش نہیں ہو رہا ہے ایک کلیش دوسرے نہیں سے، ہو رہا ہے، وہ زبردستی والی بات۔ ہائپوتھیٹک۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ نہیں چلتا، اور میری وائف کا 2 بار مس کیریج بھی ہو چکا ہے، اللہ آپ کو صبر دے۔ میں کافی پریشان رہتا ہوں، میرا چھوٹا سا بزنس ہے وہ بھی اب نہیں چل رہا، حالات صحیح ہونے کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں، رد بلا کے لیے بے شمار دعائیں ہیں۔ جی خود بحر الانوار میں 83 جلد میں 314 نمبر پیج پر ایک تفصیلی دعا ہے، بسم اللہ خیر الاسما کر کے۔ اور جی اس کے علاوہ بے شمار علماء نے، بزرگان نے اپنے تجربات بیان کیے ہیں کہ کون سی دعا سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ تو سید علی خان مدنی وہ ایک چھوٹی سی دعا بتاتے ہیں، آپ کو اس کو 10 بار پڑھنا ہے۔ جی حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 10 بار یہ، اور 10 بار کے بعد حسبی اللہ لمن بغی علیہ وحسبی اللہ لمن ارادنی بسوء۔ یہ دونوں جملے آپ حدیث لائن میں آ جائیں گے، 10 بار پڑھیں۔ جی اور اصل چیز ہے کہ نماز کے فوراً بعد نماز کی پابندی کریں، سارے مسائل ختم ہو جائیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کپڑے پر عین نجاست ہو تو اسے کیسے پاک کیا جائے؟ دیکھیں، عین نجاست کے رہتے ہوئے تو پاک نہیں ہو سکتے، یعنی خود عین جی نجاست کی جو بات کر رہے ہیں وہ عین نجاست کبھی پاک نہیں ہوتی۔ تو جو بھی پاک کرنے کا مسئلہ آتا ہے وہ اس کے دور ہونے کے بعد۔ تو جی اگر پیشاب نہیں ہے انسان کا تو اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں آپ اس کو عین نجاست دور کریں، اور ایک بار آپ اس کو دھلیں تو پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پیشاب ہے تو اس کو 2 بار آپ کو دھلنا پڑتا ہے، اور ایک شرط کے ساتھ کہ جس چیز سے آپ دھل رہے ہیں جی عین نجاست کے بعد اس کا رنگ نہیں چینج ہونا چاہیے۔ یعنی اتنی نجاست اگر وہاں بچی ہے کسی بھی طرح سے کہ پانی سے آپ دھل رہے ہیں اور پانی کا رنگ چینج ہو گیا، تب وہ پاک نہیں ہوگا۔ اور نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، صرف ایک کہنے کی بات ہے کہ آپ نے عین نجاست کو وہاں سے دور کر دیا اور اس کے بعد آپ نے آب کر سے ایک بار اس کو پاک کر دیا، دھل دیا۔ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ قلیل پانی سے جب دھوتے ہیں تو پانی کا رنگ جو ہے تبدیل ہو جاتا تو جب تک تبدیل ہو رہا ہے آپ کو دھلتے رہنا ہے۔ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال، السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ میرا ایک سوال ہے کہ عورتوں کو نماز میں حجاب کیوں کرنا چاہیے؟ نماز میں حجاب کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیں، نماز میں حجاب صرف حجاب کی اہمیت اور جس کی بارگاہ میں ہم ہیں اس کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، جی ورنہ وہ جو حجاب کے جو اس کی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ تو یہاں نہیں ہے، باہر حجاب کرنے کی جو وجہ بیان۔ تو ایک ہے اللہ کی بارگاہ میں جی جا رہے ہیں تو ہر جگہ یہ رولس اینڈ ریگولیشنس آپ ہوتے ہیں، کسی بھی حتیٰ کہ بے دین انسٹیٹیوشن میں اگر آپ پہنچ جائیں تو وہاں بھی آپ کو تھوڑی بہت چیزوں کی کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس چیز میں جہاں پر عورت کے حجاب کی بات کی جاتی ہے اور وہ اس حجاب سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، تو مرد کے اوپر بھی ایک طرح کی ڈریس کوڈ کی پابندی ہے، جی صرف بالکل۔ عورت نہیں ہے، مردوں کا بھی، کیونکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو وہاں کے لیے جب، اور یہ ہیومن سائیکی ہے کہ جب آپ ایک خاص ماحول میں جاتے ہیں تو اثر زیادہ ہوتا ہے۔
بالकुल। اور فرما رہے ہیں مطلب مجلس میں علم ہے جو تعزیہ ہے، یہ ساری چیزیں کیوں رکھی جاتی؟ یعنی یہ اگر آپ نہ بھی رکھیں تو مجلس ہو جائے گی، لیکن اس سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان زیادہ کنیکٹ ہے. سیم اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ جا رہے ہیں تو اب اس کی تو کچھ آپ علامت بنا نہیں سکتے، جی اس سوائے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرولڈ رکھنے کے لیے یا وہ ماحول پیدا جی کرنے کے لیے مرد بھی ایک خاص قسم کے لباس کا کیا کہتے ہیں اس کی پابندی کرے، اور عورت بھی ایک خاص حجاب کی پابندی. جی، وہ تو میٹنگس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہاں جو ہے لوگوں کا فارمل ڈریس کوڈ ہوتا ہے، تو یہ تو اللہ کی بارگاہ ہے. بالکل اس کا اثر پڑتا ہے نا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. علیکم السلام. حدیثوں میں ہے کہ صدقہ دینے سے انسانی پریشانی دور ہوتی ہے اور یہاں تک کہ موت بھی ٹل جاتی ہے. اب جو ہر روز صدقہ دے تو کیا اسے موت ہی نہیں آئے گی؟ مرزا ذیشان فرام حیدرآباد. کہ بہت ساری چیزیں جو ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہماری موت ہی ہمارے لیے بہتر ہے، تب تو اس موت آئے گی سچویشن میں جی. سچویشن میں. یعنی خدا بند عالم نے ہماری موت مقرر کر رکھی ہے اور وہ موت ہی ہمارے حق میں بہتر ہے، تب تو آئے گی. لیکن اگر موت آنے والی ہے اور ہم صدقہ دے رہے ہیں تو بعض اوقات صدقہ موت کو ٹال. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ میری زندگی بہت آرام والی ہے. میری گورنمنٹ جاب ہے اور ماشاء اللہ مال کی بھی کثرت ہے. جب میں کسی ایسے کو دیکھتا ہوں جو مجھ سے زیادہ کام کر رہا ہے اور وہ بھی کم آمدنی میں، تو مجھے اندر ہی اندر ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں یہاں آرام میں ہوں تو کہیں جنت میں مجھے کم مقام نہ ملے اور نعمت ایک حد تک نہ ہو جائے. تو پلیز میری مدد فرمائیں. جزاک اللہ. دیکھیں آرام میں ہونے سے جنت اور جہنم کا کوئی تعلق نہیں. جی یعنی کہ اگر ایک انسان دولت مند ہے، بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ تو ڈھیر سارا پیسہ مطلب کسی غریب کا مال دبایا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان، ہاں یہ ہے کہ تقوی کو مینٹین رکھنا مال کے ساتھ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، جی لیکن ایک آدمی وہ کام کر سکتا ہے اگر محنت کرے. تو اگر یہ ان کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، اصل چیز ہے وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ اللہ کا خوف. اگر اس مال کے باوجود وہ اس پر قائم ہے تو نو ڈاؤٹ اس دنیا میں بھی آرام کریں گے اور وہاں بھی آرام. ہاں بس یہ ہے کہ دولت کے ساتھ اس چیز کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہو جاتا امتحان بڑھے ہے، آتے ہیں. امتحان بڑھ جاتا ہے. جی لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ تقوی بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تو صرف چونکہ آپ کے پاس پیسہ ہے. بہت سارے تاریخ اسلامی میں بہت سارے پیسے والے ہیں کہ جنہوں نے دنیا بھی ہاتھ میں رکھی اور دین بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا. ائمہ طاہرین کے بعد ایسے ڈونرز سے جو خمس لے کر آتے تھے، جس کی بنیاد پر مولا پورے مدینے والوں کا خیال رکھتے. تو جی پیسے والے ہر زمانے میں رہے ہیں، بس یہ ہے کہ اپنے آپ اپنے ہاتھوں سے تقوی کا دامن نہ جانے. جی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. علیکم السلام. آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائے کہ میری جاب جو ہے وہ پرماننٹ بن جائے. آپ کی مہربانی ہوگی. وہی ہے، نماز اول وقت پڑھیں اور گناہوں سے بچیں. جتنا آپ گناہوں سے بچیں گے بلکہ اس سے کہیں زیادہ. یعنی بعض اوقات آپ اعمال کرتے ہیں، جی وظائف انجام دیتے ہیں، لیکن چونکہ سائڈ سے آپ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو فائدہ نہیں. کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یعنی علاج کرنے سے پہلے آپ کو پریونشن آزمانا پڑتا ہے کہ آپ بالکل. خود وہ ان گناہوں سے بچیں کہ جو آپ کے اوپر بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں. اس کے بعد وہی مرحوم سید علی خان والی جو دعا ہے حسبی اللہ والی، وہ پڑھیں 10 بار ہر نماز کے بعد، تو انشاءاللہ ضرور کام بن جائے گا. جی یعنی وہی ہے کہ آپ جم بھی کر رہے ہو اور سگریٹ بھی پی رہے ہو سگریٹ تو بھی پی کچھ رہے ہیں فائدہ نہیں آپ تو کا. کوئی مطلب نہیں اس کا. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر ایسا ہو کہ ہماری زمین کے سامنے کسی اور کا درخت ہو اور اس کا بیج جو ہے ہماری زمین پر گر جائے اور نیا پودا بن جائے تو وہ پودا کس کا ہوگا؟ پودا دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو انسان کاؤنٹ نہیں کرتا ہے. جی ٹھیک ہے، جیسے مثلاً آپ 1 کلو چاول خریدتے ہیں، پہ لکھا ہوتا ہے کہ نیٹ 900 گرام یا 1000 گرام، لیکن اگر خریدتے وقت ایک چاول اس سے گر جائے تو آپ اس کو اٹھاتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. اس کو اگر وہ جھاڑو مار کر اپنے کارخانے میں یا گوڈاؤن میں رکھ لے گا تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اس کا مال ہے جس کو لوگ مال شمار نہیں کرتے. مثلا آندھی چلے تو آپ کے گھر میں کسی کا پتا تو اڑ کر آ کر گرتا ہے، تو اس کو کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو لے جا کر اس کے مالک تک پہنچائیں. لیکن اگر ایک ایسا بیج ہے کہ جس کو لوگ اس کی اہمیت سمجھتے ہیں، وہ مال کاؤنٹ کرتے ہیں، پھر تو وہ آپ اس کو واپس کرنا پڑے گا. لیکن اگر کوئی ایسا بیج ہے کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے گرتے ہوئے، نارملی یہ ہوتا ہے چیزیں ادھر سے ادھر ہوتی رہی، جی جس کو انسان مال نہیں سمجھتا ہے، تو پھر وہ بیج بھی آپ کا ہے اور وہ پودا بھی آپ یعنی اس سے ریونیو جنریٹ نہیں ہوتا ہو. کا. ہاں اس زمانے میں جب گرا تھا جی تو اس زمانے میں ریونیو جنریٹ نہ بھی ہو، خود اس کی انٹرنسک ویلیو نہ ہو. جی اور فرق اگر اس کی انٹرنسک ویلیو نہیں تھی پھر وہ آپ کا، لیکن اگر اس کی انٹرنسک ویلیو تھی اسے نہیں پتا تھا تو پھر وہ جب چاہے آپ سے اپنا پودا لے جا کر جا سکتا، آپ کو واپس دینا. واپس کرنا. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. مولانا صاحب سلام علیکم. علیکم السلام.
پلیز یہ بتانے کی زحمت کرے کہ سجدہ سو کب اور کیسے کیا جاتا ہے، یعنی نماز میں کس طرح کی غلطی یا بھول جانے پر یہ سجدہ کرتے ہیں؟ جواب ضرور دیجیے گا۔ دیکھیے سہو یعنی سجدے سہو یعنی سہو یعنی بھول چوک پر کوئی سجدہ، تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں جو نماز کو، وہ غلطیاں کہ جو نماز کو باطل نہیں کرتی ہیں، اس میں یہ کمپنسیشن کے طور پر آپ یہ 2 سجدے کرتے ہیں۔ جی مثلا نماز میں 5 جگہوں پر، اور چھٹی جگہ ہے کہ یوں بھی کوئی بھی غلطی ہو جائے تو آپ 2 سجدے کر لیں، البتہ وہ جی غلطی کہ جس سے نماز باطل نہ ہو۔ تو 5 وہ ہیں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے کتاب فقہیات میں۔ ایک کہ آپ غلطی سے بات کریں، ٹھیک ہے، ان انٹینشنلی۔ انٹینشنلی، جی انٹینشنلی تو نماز بات، انٹینشنل آپ غلطی سے کسی سے بات کرنے لگیں، یا 4 رکعتی نماز میں 4 اور 5 رکعت میں آپ کو شبہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تب آپ اس کے بدلے میں آپ 2 سجدے کریں۔ یا انسان ایک سجدہ بھول جائے، دونوں بھول گئے تو رکن ہے تو آپ کی نماز باطل، لیکن ایک بھول گئے، کوئی بھی رکعت میں۔ کسی بھی رکعت میں جی 2 سجدے مل کر رکن ہوتے ہیں، تو جی اگر ایک ہی انسان بھولا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ یا آپ غلط جگہ پر سلام پڑھ دیں تو بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ یا آپ تشہد بھول جائیں، یوں ہی دوسری رکعت پہ آپ اسے کھڑے ہو، ان 5 چیزوں کے لیے۔ اور چھٹی چیز ہے کہ کچھ بھی جو بھی غلطی ہو، آپ کو لگے کہ یہ میں نے تھوڑا بہت کمی زیادتی کر دی ہے، واجب نہیں ہے لیکن آپ پڑھ سکتے جو مین رکن ہے اس کے علاوہ۔ ہیں۔ یہ ان 5 کے جی علاوہ بھی ہاں جو بھی آپ کو لگے کہ مثلا میں نے کوئی سبحان ربی العظیم و بحمدہ میں تھوڑا سا کچھ چھوڑ دیا ہے، تو اب اس کے لیے بھی آپ احتیاطاً سجدہ سہو کر دیں، لیکن ان 5 جگہوں پر آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور وہ ہے کہ آپ کی جب نماز تمام ہو جاتی ہے، آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ و باللہ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اٹھتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پھر سجدے میں جاتے ہیں بسم اللہ و باللہ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اٹھتے ہیں آپ تشہد پڑھتے ہیں، اور پورا سلام بھی پڑھ سکتے ہیں، اور السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اتنے پر بھی آپ اکتفا کر سکتے ہیں۔ اور اس ایزی وے ٹو ریمبر، سلام کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ آپ کو پہلا والا رکوع میں سجدے میں کہنا ہے جی السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آخری والا حصہ آپ کو تشہد کے بعد السلام علیکم و رحمۃ اللہ، جی بیچ والا آپ کو سجدے سہو میں نہیں جی۔ پڑھنا۔ یہ طریقہ اور یہ اس کی جگہ ہے کہ کب کب آپ کے اوپر واجب، اچھا، نماز ختم ہونے کے فوراً بعد سجدہ فوراً بعد، سو۔ جی فوراً بعد۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ مولانا صاحب، عمرہ کرنے کے بعد کیا دعوت دینا ضروری ہے؟ مستحب ہے، وہ مقامات کے جس پر انسان کو جو ہے لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے، یہ اطعام مستحب ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا نماز کے رکن کے علاوہ کوئی کمی یا زیادتی ہو جائے تو کیا سجدہ سو سے پہلے یا بعد میں اس کی قضا ضروری ہے؟ اب یہ سوال اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا چھوڑا ہے۔ ارکان کے علاوہ اگر آپ نے کوئی چیز مس کی ہے، اور جو ابھی عرض کیا میں نے جی ان 5 چیزوں میں ہے، تب تو آپ کو سجدہ سو ضروری ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں سجدہ سو، اور اگر نہیں بھی کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا دعا اور قرآن لیٹ کے پڑھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، کوئی مسئلہ نہیں، اگر بے حرمتی نہیں ہو رہی ہے تو قرآن کو لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دعا بھی لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں۔ دعا میں تو خیر کوئی تعلق ہی نہیں ہے لیٹنے بیٹھنے کا، آپ ہر وقت اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، البتہ قرآن میں شرط یہ ہے کہ بے حرمتی نہ ہونے پائے، رسپیکٹ مینٹین ہونے۔ رسپیکٹ مینٹین۔ تو اگر آپ کے یہاں اس کو بے حرمتی نہیں سمجھتے، مثلا آپ اکیلے کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے سینے پہ رکھ کر لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ نوچندی جمعرات کیا ہے اور ہمیں یہ منانا چاہیے یا نہیں؟ نہیں۔ نوچندی جمعرات دیکھیں، اس کا کانسیپٹ ٹوٹل انڈین ہے، یہ اسی سب کانٹیننٹ میں منائی جی جاتی ہے، یعنی ہر مہینے کی پہلی جمعرات، تو اس میں جب تک کوئی خلاف شریعت کام شامل نہ ہو جائے بہتر ہے۔ مثلا اس دوران لوگ مجلس کرتے ہیں اور امام بارگاہوں میں جاتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو بہتر ہے۔ البتہ اس کا کوئی شرعی کنسپٹ نہیں ہے، یعنی کسی روایت میں آپ کو یہ جمعرات نہیں ملے جی، یعنی گی۔ یہ سب کانٹیننٹ پر۔ یہ ایک طرح سے سوشل فیبرک اس زمانے کا ایسا تھا کہ ریچولس اور اسپریچولیٹی کو بہت زیادہ مقام دیا جاتا تھا، تو جیسے بقیہ ساری دنیا اپنے دینی امور کو انجام دینے کے لیے، دین سے قریب ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے تھے، تو ہمارے فور فادرس نے یہ کام کیا ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے، ہر جمعرات کو جانا مشکل ہے، پہلی جمعرات، اور وہ کام جو کم کوانٹٹی میں ہو نا، اس پر انسان زیادہ دھیان دیتا ہے۔ کبھی آپ جی دیکھیں مجلس ہو رہی تو وہ اندر نہیں آئیں گے، باہر بیٹھ کے انسان بات کر سکتا ہے، لیکن جب زیارت ہوگی تو فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے نا۔ تو اسی طریقے سے اگر ہر جمعرات کو بلاتے تو شاید نہ آتے، تو نوچندی کر دیا، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں اتفاق سے یو پی وغیرہ میں نوچندی جمعرات کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اہتمام کروانے کے لیے طریقہ نکالا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن یا روایات میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ جی، اگر اللہ سے نزدیک ہو رہا ہو تو ہر بہتر کام جو جی آپ کو اللہ سے نزدیک کرتا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔
السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بیٹی 14 سال کی ہے اور وہ بہت نافرمان ہے اور میں ایک سنگل مدر ہوں. کیا کیا جائے؟ دیکھیے اس میں سب سے بڑا رول تربیت کا ہے، یعنی اچانک تو ایک دن تو وہ 14 سال کی نہیں ہو گئی، تو شروع سے ہی اگر اس کی تربیت پر دھیان دیا گیا ہوتا، کیونکہ یہ ٹوٹل ایک سوشل ایشو ہے بجائے اس کے کہ یہ کوئی ریلیجیس ایشو. تو اس میں مولانا سے پوچھنے کے بجائے آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے ملیں اور کوئی اچھا جو کنسلٹیشن ہو اس سے رابطہ کریں. اس کے لیے کوئی دعا نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دعا سے ہو جاتی ہیں، لیکن جی اولاد کی تربیت کے لیے کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ آپ کچھ نہ کریں، صرف وہ دعا پڑھ دیں اور وہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، اس کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں. اور 14 سال کی اگر ہو گئی ہے تو تب بھی زیادہ عمر نہیں ہوئی، ابھی بھی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی چیز اس کو نماز کی عادت ڈالیں، بالکل کیونکہ صحیح. نماز ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، قرآن مجید یعنی خود قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو برائیوں سے روکتی ہے. بے شک. تو اگر برائیوں سے روکنا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس کو نماز کی عادت ڈالیں، تو پھر ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے، ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے جو مسلمان ہے بٹ اس کے فادر اگری نہیں کرتے. تو ایسی صورت حال میں بنا والد کی اجازت کے کیا نکاح صحیح ہوگا یا نہیں؟ کوئی چانس نہیں ہے. ایک راستہ ہے کہ مثلا اگر لڑکی کی دوسری شادی، یعنی اگر پہلے شادی نہیں ہوئی ہے تو کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ اس سے بغیر ولی کی اجازت کے کر لیں. جی اور دوسرا یہ کہ اگر وہ خود مختار ہے، یعنی گھر والوں کے ساتھ نہیں رہتی، اپنا کھانے پینے کا انتظام خود کرتی ہے، اپنی زندگی خود چلا رہی، تو ولی کی اجازت کی ضرورت صرف اس لیے ہے کہ لڑکی پھنس نہ جائے. ٹھیک ہے، تو جی یہ ولی کی اجازت کی ضرورت اسی لیے. لیکن اگر وہ بقیہ سارے امور اپنے خود دیکھ رہی ہے، کما رہی ہے، کھا رہی ہے، رہ رہی ہے اکیلے، تو یہ بھی سنبھال سکتی ہے وہ یہ مسئلے کو بھی. لہٰذا روایت یعنی حکم شرعی ہے کہ اگر وہ رشیدہ ہو. رشیدہ کس کو کہتے ہیں؟ اتنی عقل مند کہ وہ اپنا اچھا اور برا سمجھ سکتی ہے، جو کہ نارملی ان میرڈ لڑکیاں نہیں ہوں. لہٰذا جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کنواری لڑکی کے ساتھ شادی بغیر باپ کی اجازت کے کوئی چانس نہیں. یعنی سیکنڈ اگر اس کی شادی ہو تو ہی پھر جی کسی ولی اجازت کی کی اجازت. ضرورت نہیں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارا سوال یہ ہے کہ مچھلی کھانے کے بعد ہمیں کیا کیا چیزیں نہیں کھانا چاہیے؟ کچھ دن پہلے ایک ریل دیکھی تھی کہ جس میں مچھلی کھانے کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ کھجور کو کھانا چاہیے، پھر ایک میسج آیا کہ کھجور کو نہیں کھانا چاہیے. پلیز بتائیں، جزاک اللہ. دیکھیں اس کا کوئی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ڈاکٹر سے ملیں. اور اس میں کچھ روایتیں ملتی ہیں لیکن وہ کوئی معتبر روایتیں نہیں ہیں. لہٰذا اس قسم کی باتوں کو بہت زیادہ پھیلانا نہیں چاہیے، پھر جی انسان وہ میڈیکل پرسکرپشن کے بجائے اسی سے میں لگ جائے. لہٰذا چونکہ اگر بہت زیادہ معتبر روایتیں ہوں تو اس پر تو حکم شرعی بن جائے گا نا، جی یا وہ واجب قرار دی جائے گی، یا وہ حرام ہو جائے گا، یا مستحب ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی حکم ہوگا. تو حکم شرعی کا نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ روایتیں تو موجود ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انسان کو ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے. جی. ویورز بہتر بھی یہ ہے کہ ہیلتھ کے ایشوز پر جو ہے ایک پروفیشنل آپ ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں رادر دین کنسیڈرنگ لوکل اسکالر یو کوڈ سے. بہت بہت شکریہ. کیونکہ وہ ان کی ڈومین جی نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب، کیا شوہر اپنی بیوی کو نہ رکھے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ میں ایک چیز جو میں نے سمجھا کہ وہ اپنے گھر میں نہیں آنے دے رہا، ایک ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ خرچ نہیں اٹھا رہا. یہ دونوں الگ الگ چیز. اگر وہ جی اپنے گھر میں نہیں آنے دے رہا ہے تو آپ اپنے مائکے میں جائیں، کہیں جائیں، لیکن آپ طلاق نہیں لے سکتے. لیکن اگر وہ خرچ نہیں دے رہا ہے، اگر کیا کہا تھا انہوں نے، نہیں رکھنے دے رہا ہے نا. نہیں رکھ. جی نہیں رکھنے کا مطلب اگر وہ خرچ نہیں دے رہا ہے یا فزیکلی آپ کو اپنے پاس نہیں آنے دے رہا ہے، تو اس صورت میں آپ خلا لے سکتے، طلاق لے سکتے ہیں. آپ کسی بھی مولانا سے رجوع کریں. اور یہی وہ شرط ہے کہ دو چیزیں کہ جس کی بنیاد پر اگر وہ ضرورتیں پوری نہیں کر رہا ہے، جی اسی کے لیے تو وہ شادی کی اس نے. تو اگر وہ ضرورتیں پوری کرنے سے اور آپ کا خرچہ دینے سے انکار کر دے تو پھر تو آپ طلاق لے سکتے ہیں آن یور اون. لیکن اگر وہ صرف اپنے گھر میں نہیں گھسنے دے رہا ہے یا کوئی اور جی کسی اور طریقے سے وہ پریشان کر رہا ہے، تو اس کو علاقے کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ دو چار رشتہ دار نہیں ملیں گے آپ کو جو اس کو سمجھا سکیں، تو یہ سوشل ایشو بن جاتا ہے. لیکن اگر وہ خرچہ نہیں دیتا ہے تو پھر یہ مذہبی ایشو بن جاتا ہے اور اس میں آپ کسی سے کنسلٹ کر کے طلاق لے سکتے جی مولانا صاحب، یوزلی ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو ایسے سوال ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ 2 لائن میں آتے ہیں لیکن اٹ کیریز اے واسٹ ہیں. اماؤنٹ، یس اور یس. اس کے ہو سکتا ہے الگ الگ پہلو، الگ الگ نظریے ہو. اب پتہ نہیں وہ کیا جی پوچھ یس، رہی ہیں. ڈپینڈنگ اپون دا پارٹیز کنسرن. سو ہمارے ویور سے بھی گزارش ہے کہ جب آپ ایسے سوال بھیجیں تو پورا الیبریٹ کرے کیا آپ کا مسئلہ ہے، سو وی کوڈ
say something out of it, تو اس کا آنسر دے اسپیسیفکلی پائے. جواب جی دینا بالکل, پھر آسان ہو جی جائے. صرف 2 لائن میں اس سوال کو نہ بھیجے, اسے پورا الیبوریٹ کرے. بہت بہت شکریہ آگا. نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا ایک سوال ہے کہ میں امید کرتا ہوں آپ میرے سوال کا ضرور جواب دیں گے انشاءاللہ. میرا ایک مسلمان دوست ہے جس نے نماز پڑھنا دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ کتنی قضا نمازیں کس کی ہے, تو میں نے جواب دیا کہ میری اور ایک میرے والدین کے لیے. تو اس نے جواب دیا کہ تم اپنے والدین کی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے ہو جب تک وہ حیات ہے یا چاہے وہ مر گئے ہو. یعنی ایسا صورت حال ہے کہ اس کا دوست اسے کہہ رہا ہے کہ آپ جو اپنے والدین کی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے ہو چاہے والدین زندہ ہو یا مر گئے ہو. تو پلیز اس پر ہمیں گائیڈ کیے شیعہ اور سنی دونوں فقہ کے اعتبار. دیکھیں زندہ آدمی کی تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے, جی لیکن اگر یعنی والد کی, اب اگر انتقال ہو جاتا ہے تو پھر شیعہ سنی میں یہ وہ چیزیں ہیں جس میں اختلاف ہے. جی اور یہ اختلاف مثلا امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی روایت ہے اور چھٹے امام کی بھی روایت ہے کہ واجب ہے بڑے بیٹے کے اوپر. تو بتا اس میں والدین نہیں ہے, صرف والد ہے. جی ٹھیک ہے, تو باپ کی قضا نمازیں اولاد اکبر کے اوپر واجب ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ یعنی ہمارے جو اختلافات ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے سورسز الگ ہیں. بالکل صحیح. تو اب اگر آپ کو بحث کرنے کی تمہارے یہاں کیوں ہے, تو آپ کو پہلے اماموں کی امامت پر بحث کرنی چاہیے کہ وہ امام ہیں یا نہیں ہیں. اگر نہیں ثابت ہوتے ہیں تو پھر کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا, لیکن اگر امام ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر وہ واجب ہے. لہذا یہ سوال کرنا کہ میں سنی ہوں میں نہیں پڑھتا ہوں تم کیوں پڑھتے ہو, تو پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارا سورس الگ ہے. یعنی جو ہم فتویٰ لے رہے ہیں ہمارے مفتی الگ الگ ہے, ایک طرح سے ہماری فقہ الگ ہے. تو ہمارے یہاں واجب ہے, اور کیا کہتے ہیں صرف وہ نمازیں کہ جس کے بارے میں یقین ہو. اب اہل سنت کی طرف جائیں تو ان کے یہاں اس کا فدیہ دیا جاتا ہے, اس کے بدلے میں وہی آپ ایک مطعام یا جو بھی چاہیں, نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن نماز کے بدلے میں آپ فدیہ دیتے. تو وہ فدیہ بھی کسی روایت میں نہیں پایا جاتا. تو اگر ہم اپنی بات کریں کہ ہمارے یہاں جو قضا نمازیں ہیں تو ہمارے پاس تو ایک دلیل ہے کہ ہمارے امام نے فرمایا. ٹھیک ہے, جی اب جو بھی بحث ہوگی ان کی امامت پہ ہوگی, ان کی کہی ہوئی باتوں پہ کوئی بحث نہیں ہو سکتی. جی ٹھیک ہے, جیسے پیغمبر اسلام کی آپ رسالت پہ بحث کر سکتے ہیں لیکن ان کی کہی ہوئی حدیثوں پہ نہیں بحث کر سکتے کہ اس کو مانے اس کو چھوڑ دیں. نہیں, تو ہمارے پاس تو ایک سورس موجود ہے. لیکن اہل سنت کے یہاں قضا نماز کے بدلے میں جو فدیہ ہے اس فدیے کے لیے بھی کوئی روایت نہیں ہے. بس یوں ہی واللہ عالم. تو کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس چونکہ ایک سورس موجود ہے تو لہٰذا ہم اس کے عمل کرنے پہ ہم پابند ہیں, اور ہمارے امام نے کہا ہے تو بات ختم ہو. جی, یعنی ہمارے جو وز ہے انہیں اپنے اوریجنل سورسز کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب اگر کوئی عورت یا مرد حالت جنابت میں کسی کی فوت ہو جائے تو کیا ان کا 2 بار غسل کرنا ہوگا؟ دیکھیں غسل جنابت خود انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے, کسی اور کے اوپر واجب نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے, لہٰذا اگر کوئی مجنب انسان ہے تو آپ کے اوپر کون سا غسل واجب ہے؟ میت. یعنی حاضرین کے اوپر جو غسل واجب ہوتا ہے وہ میت کا غسل واجب ہوتا ہے. جنابت والا غسل خود ان کے اوپر واجب تھا نا. تو عوام الناس کے اوپر کوئی ایسی چیز جو پہلے نہیں تھی اچانک سے کوئی چیز واجب ہو جائے, یہ تو شریعت کی رولنگ نہیں ہے. تو اگر ایک انسان مجنب ہے تو آپ صرف وہی غسل دیں گے جو آپ کے اوپر واجب ہے, بقیہ غسل جنابت کی ضرورت نہیں. تو یہ غسل ول سفائس فار دا ریسٹ. ہاں ایک کے لیے کافی ہے. نیت ہو سکتا ہے. نہیں آپ اس جی غسل میت کی نیت کریں, اور غسل جنابت میں بھی اگر آپ لاجیکلی دیکھیں تو کیا ہوتا ہے, نہاتا ہی ہے نا انسان. جی تو آپ جب غسل میت وہی نہلا رہے ہیں اس کو, تو صرف نیت کا فرق ہے. اگر آپ نیت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر آپ ٹیکنیکلی آپ آئیں تو غسل جنابت کس کے اوپر واجب؟ آپ کے اوپر واجب تھا نہیں, مجنب ہو. جی مجنب کے اوپر واجب تھا. تو جب مجنب کے اوپر واجب تھا تو اس کے مرنے سے اچانک آپ کے اوپر کیسے ٹرانسفر ہو جائے؟ تو جی, واجب نہیں. بس خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہے ہاں کہ کہ اس ہمیں حالت میں پاک حالت میں پاک جو ہے حالت. موت دے. بالکل, بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کسی شخص کو کچھ پیسہ قرض دیا ہے اور میرا پیسہ پورا حلال تھا, مگر میں نے جس شخص کو قرض دیا وہ مجھے یو کڈ سے بامبے کی لینگویج میں ہی سیڈ 2 نمبر کے کام کر کے جو ہے پیسہ ریٹرن کر رہا ہے. تو کیا وہ رقم میرے لیے لینا جائز ہے, یا پھر میں اس سے کہوں کہ مجھے جو ہے تم حلال کما کے جو ہے وہ پیسہ ریٹرن دے؟ پلیز آنسر می. اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ 2 نمبر پیسہ, نارملی یقین نہیں ہو سکتا نا, آپ کے سامنے تو کوئی چوری نہیں کرتا ہے. جی یعنی جو 2 نمبر پیسہ ہے وہ صرف انسان اپنے یس لگا رہا ہوتا ہے کہ وہ یہاں اٹھ بیٹھ رہا ہے تو پیسہ بھی وہیں سے آ رہا ہوگا. تو اگر آپ کو نارملی یقین نہیں ہے تو آپ لے سکتے ہیں. یقین ہے نہیں آنکھوں سے دیکھنا یا 2 عادل کا گواہی دینا, جو شرعی طریقہ ہے کسی چیز کے ثابت ہونے کا, اگر اس کے تھرو آپ نے ثابت نہیں کیا ہے تو آپ لے سکتے ہیں. لیکن اگر ثابت ہو گیا ہے 2 نمبر جس کو آپ کہہ رہے تھے, تو پھر اس پیسے کے آپ مالک نہیں بن سکتے. آپ کو وہ پیسہ لوٹانا پڑے گا, اور
اگر وہ نہیں بھی دیتا ہے تو آپ اپنے اس نقصان کو برداشت کریں، لیکن 2 نمبر کا پیسہ جو حرام کا ہے آپ اس کے مالک نہیں بن اچھا سکتے۔ یہ سماج میں اگر اسٹیبلش ہو کہ ہاں یہ جو شخص ہے وہ واقعاً جو ہے اللیگل یا کوئی بھی 2 نمبر کا دھندا کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو بھی یعنی اسٹیبلش رہے گا کہ اس سے پیسہ نہیں لینا۔ یہ وہی ہے نا، 2 جی عادل اگر کہہ رہے ہیں تو یقین کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو جائے، چاہے آپ خود دیکھ لیں یا کم از کم 2 عادل گواہی جی دے دیں کہ یہ انسان ایسا ہے، تو اس کے بعد آپ اس پیسے کے مالک نہیں بن سکتے۔ اگر آپ نے لے بھی لیا ہے اور جس کا پیسہ ہے وہ مالک اصل آپ کے پاس آ گیا تو آپ کو وہ پیسہ لوٹانا پڑے، لہٰذا جب آپ کو وہ پیسہ لوٹانا ہے تو لے ہی کیوں رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور لاسٹ کوشچن، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب میرے شوہر کے 2 بھائی ہے اور کوئی بہن نہیں ہے، دونوں بھائی کی 2 بیٹیاں ہیں، تو کیا میرے شوہر کی وراثت میں ان کے بھائی کی بیٹیوں کا بھی حصہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں میراث کے سلسلے میں سب سے پہلے اگر کوئی وارث زندہ موجود ہے تو سارا ترکہ اس کو ملتا ہے، اور اگر کوئی اگلے طبقے والا یا نیکسٹ جنریشن کا انسان موجود ہے تو موجودہ جنریشن کی موجودگی میں اس کو میراث نہیں دی جا سکتی، مگر یہ کہ بچ جائے تو اس کو واپس دی جا سکتی۔ اس سلسلے میں انہوں نے کس کو فرمایا تھا، ان کی موجودگی میں کون ہے دوسرا؟ جی یعنی ان کے شوہر کے 2 بھائی ہے ہم، اور دونوں بھائی کی 2 بیٹیاں ہیں، کوئی ہم، بہن نہیں ہے، ہم۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو شوہر کے مر جانے کے بعد جو ہے شوہر کی وراثت کیا ان کے بھائی کی بیٹیوں میں تقسیم ہوگی؟ نہیں، اگر بھائی موجود ہے تو بھائیوں تک جائے گی، بھائی کی بیٹیوں تک میراث نہیں، اچھا یعنی ان کے شوہر کی پراپرٹی جو ہے بھائی تک جائے گی، بچیوں تک نہیں پہنچے بچیوں تک نہیں جائے۔ ہاں اگر کوئی نہیں رہے گا تو وہاں تک گی۔ اگر پہنچے گی۔ بھائی نہیں ہو تو پھر جو ہے بیٹیوں کو۔ نہیں نہیں، اس طرف یعنی خود موجود ہے نا یہ محترمہ، جی یعنی اچھا، ان کے گھر میں تو کوئی موجود ہے، اگر یہاں بھی کوئی نہ ہو تو بھائی بھی کوئی نہیں ہے تو نیکسٹ جنریشن پہ یعنی ٹرانسفر ہو۔ 2-3 لیئرز کے بعد جو ہے ہاں 2-3 لیئرز کے بعد اگر کوئی ہے تو اس کو موجودہ لیئر کے سامنے نہیں آنا۔ اس کو نہیں۔ بہت بہت شکریہ آغا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمارے سوالوں کے جوابات پیش بہت کرنے کے شکریہ، لیے۔ سلامت رہیں۔ جی ناظرین، بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ہو سکے جیسا ہو سکے اس چینل کا تعاون کرے۔ یہ چینل آپ کے لیے، ہمارے لیے دن رات لگاتار روایات محمد و آل محمد کی تبلیغ کرنے میں لگا رہتا ہے۔ آپ کا سہم امام ڈونیشنز آپ کو جی پے نمبر اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا، اسے سینڈ کرے۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ اگر حیات رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے لیتے ہم آپ سے الوداع، مگر دیکھتے رہیے چینل ون پیغام انسانیت۔ شکریہ۔